انٹروڈکشن بھی کروائیں، ساتھ میں ہم اس نیٹ ورک کی بہتری کے لیے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام امجد حسین ہے اور میرا تعلق اقبال سے۔ ایک ادارہ ہے ڈیوا نام سے، ڈیولپمنٹ فار ہیلتھ ایجوکیشن انوائرمنٹ اویئرنیس، اس کو میں اور ہم اقبال میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سسٹم کے لیے ڈائریکٹ اور کام کرتے ہیں کافی ٹائم کی ہوتی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ظفر صاحب کا اور عالمگیر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت خواب کا دکھایا ہے، اور اس کے علاوہ میں سیکٹری صاحب کا مزید شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو اب تک ہو چکی ہیں۔ تھوڑا سا میں سیکٹر کے حوالے سے بات کرتا چلوں۔ دیکھیے ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک سیکٹر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں میں یا پچھلے سالوں میں جس خوبصورت انداز سے اس سیکٹر کو تباہ کیا گیا اور اتنے ٹیکنیکل طریقے سے تباہ کیا گیا کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ ہم ایک برادری کے مند ہوتے ہیں، ایک دوست ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سیکٹر تب کامیاب ہوتا ہے جب اس کی مضبوطی ہے اس کو لوگ فون کرتے ہیں، اور اب ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے سوشل ایشوز اور ہمارے جو گورنمنٹل ایشوز ہیں اگر ہم ان کو لے کے بیٹھ جائیں تو وہی ہم سے حل نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ سوشل سیکٹر میں جائیں، آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو جا کے تو کمیونٹی آپ کو کیا کہہ رہی ہے، ذرا سوچیں، بے شک آپ پورے دل سے سوچ لیں کہ سوسائٹی ہمیں کیا کہتی ہے، جو سیکٹر کو کیا کہتی ہے، اور گورنمنٹ ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ گورنمنٹ ہمیں جس انداز سے ڈیل کر رہی ہے اور لوگ کمیونٹی جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں اگنور کیا گیا، ہمیں ڈیگریڈ کیا گیا۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب ہم نے جو ایک شروعات کی ہے، نیٹ ورک کی جو شروعات کی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی عزت نفس کو بھی بچانا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، چاہے وہ ہم سوشل سیکٹر پہ کرتے ہیں چاہے ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور بہت زیادہ پروجیکٹ بیس ہم کام نہیں کریں گے۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ پروجیکٹ تو ملتے رہیں گے، لیکن جب تک آپ خود مضبوط نہیں ہوں گے، اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا، اگر آپ کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کام کرنے نہیں دے رہی، تو آپ اکاؤنٹ کو کیا کریں گے؟ آپ کو پروجیکٹ نہیں ملے تو آپ اکاؤنٹ کو کیا کریں گے؟ تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم آگے کس طرح لے کے جائیں اس سیکٹر کو۔ اس سیکٹر کی بہتری کے لیے ہم جو کنکریٹ لیول کی چیزیں ہیں وہ کس طرح کریں۔ پروجیکٹ ملتے رہیں گے جب آپ مضبوط ہوں گے۔ سیکنڈ، جو پروجیکٹ نیٹ بیس جو نیٹ ورک بنتے پروجیکٹ بیس، ٹھیک ہے، جو بڑے ادارے آ کے بناتے ہیں ان کے پروجیکٹ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ نیٹ ورک بنا دیں جی، آپ اس نیٹ ورک کے تحت کام کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو نیٹ ورک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خدارا آپ اس نیٹ ورک کو پروجیکٹ بیس مت لے کے جائیں، آپ اس کو ایک پرماننٹ نیٹ ورک بنائیں جس کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ پروجیکٹ ختم ہوا ہے تو نیٹ ورک ختم ہو گیا۔ ہم اس کو ایز اے سیکٹر لے کے چلتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ پورے پاکستان میں اس نیٹ ورک کو بنانے جا رہے ہیں تو پھر اس کو سیکٹر کا نیٹ ورک بنائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل پروجیکٹ ختم ہو تو ہم اس کو لے کے بیٹھ جائیں۔ اچھا، دوسرے یہ کہ اداروں کے اپنے انٹرنل پرابلم بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کا نیٹ ورک ادارے کو مضبوطی کے لیے ان کے ایس او پیز بنواتا ہے، ان کے ویژن اور مشن کو صحیح کرتا ہے، ان کے لیے ڈونر ایجنسیاں ڈھونڈتا ہے، تو وہ ایک ادارہ چیپٹر ہے، اس کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ ادارے ہمارے بہت بڑے ادارے نہیں ہیں، اگر ہمارے بڑے ادارے ہوتے تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ یقیناً ہمارے بہت بڑے 5 اسٹار ہم جاتے ہیں، یہ نہیں ہم نہیں جاتے، ہم بھی جاتے ہیں، مہینے میں ہم بھی 2-3 سیشن اٹینڈ کر کے آتے ہیں، ان نیٹ ورک میں بھی جاتے ہیں، لیکن جب گھر پہنچے ہیں تو ہمیں پھر واپس وہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو ہم نے اپنی برادری کو بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بچانا ہے، اور ہمیں یہ چیزیں سوچنی۔ اچھا، پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہائی جیک کس نے کیوں ہوئی۔ آپ کے نیٹ ورک ہائی جیک کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جب بھی پیسے کی بات ہوگی، جب بھی پروجیکٹ کی بات ہوگی، آپ کا نیٹ ورک ہائی جیک ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم جب انٹرنل بیٹھیں گے، کیونکہ سامنے وقت میں شاید اتنی ہی گنجائش ہے کہ میں زیادہ نہ بولوں۔
دکھ کا اظہار یا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایسے مواقع ضرور ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھوں گا کہ میں صرف یہی اس کو اسپیشل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں چکوال سے یہاں پہ آیا ہوں، آپ دوستوں سے ملا ہوں، یہ بھی میری خوش بختی ہے کہ اتنے تجربہ کار لوگ جو تھے، اتنے پرانے لوگ جو تھے، اور کچھ ہمارے جاننے والے چہرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں، تو میں ان سے اچھی چیزیں لے کے واپس جاؤں گا۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ہم نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں اس کو مضبوط کرے، اور ہمارا سیکٹر جو ہے وہ جس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے بلکہ تباہ ہو چکا ہے، ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ بہت لمبے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جس انداز سے جی رہے ہیں یا جو آنے والا ہمارے سامنے وقت ہے اس کے لیے ہمیں بڑی انتہائی شدید قسم کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ تو میرے خیال میں ٹائم بھی یہی ہے، میں اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں لکھ کے بھیج دوں، کچھ ہم میں بیٹھ کے دوست آپس میں گفتگو کر لیں گے۔ جہاں تک اس نیٹ ورک کے حوالے سے میری خدمات کا تعلق ہے تو میں ہر ٹائم حاضر ہوں، کیونکہ دیکھیے جب ہم خود ہیں تو ہم لوگوں کے لیے کام کر سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت